السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج عقیدہ رسالت کا تیسرا پارٹ ہے۔ مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ کریں۔ اس کا جواب آئے گا، نہیں اے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی خصوصیات تحریر کرے۔ تو جواب آئے گا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ یہ خصوصیات میں سے پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال، آپ کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ کی بعثت سے تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے۔ آگے انبیاء کرام کی خصوصیات، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی دو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب انبیاء کی خصوصیات، یعنی باقی بھی انبیاء اس میں شامل ہیں، ان کی دو خصوصیات تحریر کریں۔ پہلی خصوصیات میں سے پہلی، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فیض ہوتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بھی آ گئی اور باقی انبیاء کی بھی خصوصیات آ گئی۔ اب آگے درست جواب دیں، یعنی معروضی آ گئی ہے۔ معروضی کو سمجھیے، رسالت کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب آتا ہے پیغام پہنچانا۔ آگے احزاب کی کس آیت نے نبی ختم نبوت کا واضح اعلان کیا گیا؟ 40ویں آیت میں۔ تیسرا سوال ہے، جس نبی پر دین کی تکمیل ہوئی وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء میں امتیازات کے اعتبار سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری سوال ہے، حضور کی وہ خصوصیت جو آپ ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، تو جواب آئے گا ختم نبوت۔ تو پیارے بچوں، یہ معروضی آپ نے اچھی طریقے سے اس کو حل کر کے جانا ہے پیپر میں۔ جب بورڈ میں جائیں گے تو اچھی طرح حل کر کے جائیں، اور جو شارٹ ہیں یہ بھی آپ کو مکمل یاد ہونے چاہیے۔